الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ابھی چند ہی دنوں میں ہم پر انتہائی فضیلت والا مہینہ ماہ رمضان سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے عظیم تحفہ قرآن مجید و فرقان حمید کی شکل میں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ گویا اسی کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض فرمائے اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ میں نے شروع میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزوں کی مشق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان میں تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر مومن مسلمان شعوری طور پر روزے کے احکامات پر سختی سے عمل کرتا ہے تو اس میں سے ایک غیر معمولی انسان بن کر کے نکلتا ہے۔ روزہ انسان کو ایک خاص سانچے میں ڈالتا ہے۔ یہ سانچہ ہے اللہ تعالیٰ کے وفادار اور اطاعت شار بندے کا۔ یہ سانچہ ہے ایک متقی و پرہیزگار انسان کا۔ یہ سانچہ ہے ایک نیک، ایماندار، دیانتدار، سچے اور پکے مسلمان کا۔ ایک ایسا سانچہ ہے جس میں ڈھلنے کے بعد ایک ایسا انسان بنتا ہے جو ہر قسم کی گناہوں سے بچتا ہے، غریبوں اور بے کسوں پر رحم کھاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، مصیبت زدوں کی مدد کرتا ہے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بدی اور برائی کے کاموں سے بچتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بلا مقصد انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ انسان ایک کام کرے مگر اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو جس کے لیے اس نے وہ کام کیا تھا، تو ہم اس کو ایک بیکار اور لا حاصل مشق کہتے ہیں۔ اسی طرح روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ روزے سے وہ یہ مقصد حاصل کرے۔ آپ روزے کے عمل پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزہ بلا شبہ وہ مقصد حاصل کرواتا ہے، بشرطے کہ قرآن اور حدیث میں روزے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کی شعوری طور پر پابندی کریں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک مثال کے ذریعے اس کو اس طرح سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہیں۔ ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس کام کی وہ شکل ہے
جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ مثلاً کھانا کھانے کے فعل کو لیجئے۔ کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال رکھنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نوالے بناتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں۔ چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اسی کو اختیار کیا۔ لیکن آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ کہ کھانے کا فعل یا کھانے کے فعل کی یہ صورت۔ اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا راکھ یا مٹی لے کر اس کے نوالے بنائے اور منہ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمق کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس فعل خوردن کے ان چاروں ارکان کو ادا کر دینے ہی کا نام کھانا کھانا ہے۔ اس طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے بعد فوراً ہی حلق میں انگلی ڈال کر خے کر دیتا اور پھر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوتے، بلکہ میں تو روز بروز دبلا ہوتا جا رہا ہوں اور مر جانے کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھتا ہے، حالانکہ حماقت اس کی اپنی ہے۔ اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیا کہ کھانے کا فعل جتنے ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے ہی سے زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اپنے معدے میں کیوں رکھوں، اسے نکال پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے۔ کھانے کے ارکان تو میں ادا کر چکا ہوں۔ کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر روٹی معدے تک نہیں پہنچ سکتی، مگر محض ان ظاہری ارکان کے ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے کہ انہیں ادا کر دینے سے بس طلسماتی طریقے پر آدمی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہو۔ خون پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق وہ پیدا ہوگا۔ اس مثال سے یہ بات اچھی طرح سے ہمارے ذہن نشین ہوئی کہ ظاہری ارکان ادا کرنے کے ساتھ ہماری نگاہ مقصد پر بھی مرکوز رہے۔ روزے کے دوران میں صبح و سحری ادا کرنے سے لے کر افطار کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب روزے کی ظاہری شکل ہے۔ ان ارکان کے صحیح طریقے سے تمام احکامات کی پابندی کرنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور مطلوب بھی یہی ہے۔ آسان لفظوں میں اگر میں روزے کا مقصد کیا ہے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک نیک اچھا مرجع خلائق انسان بننا۔ یہ انسان کہاں ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آدمی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ محض جسم کا نام انسان نہیں ہے، جسم اور روح دو ملا کر کے انسان بنتا ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جسم کی حیثیت محض ایک گھر کی سی ہے جس میں انسان بستا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل گھر نہیں ہے بلکہ اس گھر میں بسنے والا انسان ہے۔ ہمیں صرف جسم دکھائی دیتا ہے، ہمارے پاس اصل انسان کو دیکھنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ جسم انسان کو سمجھنے کا اصل پیمانہ بھی نہیں ہے۔ جسم دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آیا انسان اچھا ہے یا برا ہے، عقل مند ہے یا بیوقوف ہے۔ جسم الگ شے ہے اور روح الگ شے ہے۔ بدقسمتی سے انسان کی توجہ اپنے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہے۔ صبح سے شام تک وہ اسی فکر میں غلطاں اور پیچاں رہتا ہے کہ اس کے جسم کی ضروریات کی تکمیل کیسے ہو۔
وہ روح کو بھول جاتا ہے، اپنے اندر کے انسان کو بھول جاتا ہے. روح کو یا تو ایک سر نظر انداز کر دیتا ہے، یا اگر کچھ توجہ بھی دیتا ہے تو بہت کم دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جسم تو فانی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، مگر روح باقی رہنے والی چیز ہے. آدمی کی زیادہ تر توجہ اپنے اندر کے انسان کو بنانے اور سنوارنے پر ہونی چاہیے. اس معاملے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اس معاملے میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے. صحیح معنوں میں ایک اچھے انسان بنانے کے اندر روزے کا ایک غیر معمولی کردار ہے. رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے جسم سے اپنی توجہ کو ہٹا کر کے اپنی روح کی طرف لگائے، اپنی روح کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے، اپنے اندر جو انسان بس رہا ہے اس کو سنوارنے کی، بنانے کی کوشش کرے. جب ایک انسان روزے کے اس حقیقی عمل سے مسلسل ایک مہینہ گزرتا ہے تو اس سے ایک نیک اور مرجع خلائق انسان بن کر کے ابھرتا ہے. اور رمضان اور یہ روزہ یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بن کر کے جیے، اور اپنے آس پاس میں اپنے ساتھ جتنے انسان بھی بستے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کر کے زندگی بسر کرنے کی اس میں صلاحیت اور اس کے اندر وہ طاقت مل جائے. اگر ہم روزے کی اس تمام ترکیب پر، روزے کے تمام فلسفے پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے ایک بہترین انسان جو ہے بن کر کے نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، قرآن مجید سے زیادہ ہمیں شغف عطا فرمائے، اس سے زیادہ ہمارے لگاؤ عطا فرمائے. قرآن مجید کو زیادہ زیادہ پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک کے اندر غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا ہم خیال رکھنے والے بنیں، اور بندگان خدا تک اس قرآن کے پیغام کو، اس روزے کے پیغام کو بھی ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. محترم رفقائے گرامی، رمضان اور قرآن کی نسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. ابھی رمضان کی آمد ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں عملاً ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے سے مخاطبت ہونا دشوار ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے اس دشواری کو پاٹا ہے، اور یہ ریکارڈڈ میسیج آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا. رمضان کا تعلق قرآن سے ہے یا قرآن کا تعلق رمضان سے ہے، اس پر تھوڑی گفتگو کر لیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا کی تخلیق کے ساتھ ہی انتظام فرما دیا تھا. آسمانی کتابیں جو بھی انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئی تھی وہ دراصل اسی مقصد کے ساتھ تھی
اور قرآن مجید بھی اس سلسلے کی آخری کڑی ہونے کی وجہ سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ اصل مقصد انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے جو ان آسمانی کتابوں سے پورا ہوتا ہے، چنانچہ وہی ہماری گفتگو کا اہم موضوع بھی ہونا ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں گے تو قرآن اہم ہے، رمضان ثانوی درجے کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کے لیے ایک مہینے کا انتخاب کیا اور وہ رمضان تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کی بھی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائی تھیں۔ ان سب کے باوجود اس مہینے کی اہمیت ان کتابوں سے ہے، نہ کہ ان کتابوں کی اہمیت اس مہینے سے ہے۔ چنانچہ ہم زیادہ فوکس قرآن مجید پر کریں گے اور رمضان اس کے سائے میں آئے گا۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا تعلق پانی اور مچھلی کے مانند ہے۔ چنانچہ قرآن جو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، اس میں رہنمائی کا جو کور ایشو ہے وہ ہے صحیح اور غلط کے درمیان انسان کو پہچان اور تمیز پیدا ہو جائے، نیکی اور بدی، نفع اور نقصان، اچھائی اور برائی، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، ان دونوں کا فرق انسان اچھی طرح کر سکے، یہی رہنمائی کا کور معاملہ ہے۔ اگر اس چیز سے انسان خالی ہو جائے، قرآن کا عالم بھی بن سکتا ہے، حافظ بھی بن سکتا ہے، لیکن اسے رہنمائی اس کے حصے میں نہیں آتی۔ رہنمائی کا یہی رول ہوتا ہے کہ اس پر واضح ہو جائے کہ سامنے جو مختلف راہیں ہیں، ان میں کون سی راہ سیدھی ہے جو منزل مقصود اور مطلوب تک لے جا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے انسانوں کے لیے رہنمائی کا یہی کام اور یہی فریضہ انجام دیا ہے، اور انسان جو قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے وہ یہی رہنمائی اور اس کی ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی یہی بتایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور فرق کرنے والی چیز ہے فرقان۔ یہ فرقان اور ہدایت دونوں ایک دوسرے کے ملے ہوئے معنی دار الفاظ ہیں، ایک سکے کے دو رخ کہے جا سکتے ہیں، فرقان اور ہدایت۔ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک سے، اس کتاب مقدس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو ابتدائی میں شرائط رکھی ہیں ان کا بھی ہم اگر تذکرہ کر لیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے کہا کہ الف لام میم، یہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی کتاب کے بالکل ابتدائی میں ہدایت نامہ بتا دیا گیا، اور اس کے لیے پہلی بات بتائی گئی کہ تقوی جن کے اندر ہے ان کو یہ ہدایت ملے گی، اس کے بعد اور چیزیں آتی ہیں۔ میں نے سورہ انفال کی ایک آیت ابتدا میں آپ کے روبرو رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو تمہارے لیے ہم یجعل لکم فرقانا، فرقان تمہیں عطا کریں گے، تمیز تمہیں عطا کریں گے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی تمیز تمہیں عطا کریں گے، وہ رہنمائی عطا کریں گے جس سے تم دیکھ سکو گے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو تم پہچان سکو گے۔ علماء دین، علماء قرآن، مفسرین اللہ تعالیٰ کی اس عطا کو جسے فرقان کہتے ہیں ایک نور سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں کے دلوں میں وہ نور پیدا کر دیتا ہے جس کی روشنی سے وہ راستوں میں جو بھی گنجلک پن ہے اس کو الگ کر کے صحیح راستے کو آسانی سے دیکھ پاتے ہیں اور دنیا کو دکھا پاتے ہیں۔ مسائل حیات میں، زندگی کے مسائل میں کون سی راہ سیدھی ہے جس سے انسانیت کی یہ نیا سمندر کے تھپیڑوں سے پار ہو کر ساحل تک جا سکتی ہے؟ یہ چیز اس نور کے ذریعے سے ہمیں عطا حاصل ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرقان کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں دیں گے فرقان۔ تو یہ فرقان یعنی ہدایت کا ایک دوسرا پہلو، یہ ہم سب کے لیے موضوع گفتگو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ایک اور مقام پر سورہ شمس میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے قسم کھائی اس نفس کی جس کو اس نے انسانوں کے لیے ہموار کر دیا ہے۔ وہ ہمواری کی کیفیت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کو فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اس کی پہچان وہ نفس کرا دیتا ہے۔ اب اس پہچان کو مضبوط پکڑ کر اس کا تزکیہ کر کے جو شخص عمل کرتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ قد افلح من زکاہا۔ اور جو اس پہچان کو دبا کر سپریس کر کے کسی اور رخ پر چلا جاتا ہے وقد خاب من دساہا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقویٰ کی پہچان جو انسانوں کو ان کے نفس کے اندر رکھی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور یہ کیفیت صرف انسانوں کے اندر نہیں بلکہ ہر جاندار کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے مطابق یہ تمیز رکھ دیتا ہے کہ اس کے لیے نفع اور نقصان کی کیا چیزیں ہیں۔ چنانچہ آپ بکری کو دیکھیں گے کہ اس کے لیے جو نفع کی چیز ہے وہی وہ کھاتی ہے، جس چیز میں اس کا نقصان ہے صحت کے لحاظ سے وہ اس کو منہ تک نہیں لگاتی۔ اسی طرح آپ شیر کو دیکھیے، اس کے لیے جس میں نفع ہے وہی شکار کرتا ہے، جس میں اس کا نقصان ہے وہ چیز اسے بیٹھے اپنے جگہ پر بھی میسر آ جائے تو اسے منہ نہیں لگاتا۔ تو ہر جاندار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی تمیز رکھی ہے، نفع اور نقصان کی پہچان رکھی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمیز اور یہ پہچان رکھ دی ہے، چاہے وہ کسی بھی گھرانے میں اور خاندان میں پیدا ہو۔ یہ منیمم لیول کی تمیز اور پہچان ہے جو فرقان کی ایک بالکل پرائمری لیول کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو رہنمائی دی، جو ہدایت دی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرقان کہا، بلکہ قرآن خود ایک فرقان اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کا میں نے ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اس قرآن کو نازل کرنے کا ذکر کرتے ہوئے یہ انسانوں کے لیے ہدایت اور فرقان بتایا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تورات کے سلسلے میں بتایا کہ یہ بھی فرقان ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہاں جس فرقان کی بات ہو رہی ہے متقیوں کے لیے، یجعل لکم فرقانا، کن کے لیے؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو تمہیں وہ فرقان، وہ نور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس سے تم اس ہیومن سویلائزیشن کی انڈیویجول لائف ہو یا کلیکٹیو لائف ہو، سوشل لائف ہو یا اسٹیٹ لائف ہو، اس میں انسانوں کے لیے کیا نفع بخش راستہ ہے، کون سا پروگرام، کون سی پالیسی اور کون سے اصول انسانوں کو صحیح راہ پر لے جا سکتے ہیں، فلاح اور کامیابی سے اس دنیا میں بھی ہمکنار کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ اور باعث بن سکتے ہیں، وہ رہنمائی اس کتاب سے ملے گی، وہ نور اللہ تعالیٰ متقیوں کو عطا کرے گا۔ چنانچہ اسی قرآن کی
بنیاد پر ہیومن سویلائزیشن کے اوپر اہل اسلام نے حکمرانی کی، حکومتیں چلائیں اور کامیاب حکومتیں چلائیں، جن کو ریئل معنوں میں ویلفیئر اسٹیٹ ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں امیری اور غریبی کے فاصلے ختم ہو گئے، خوشحالی، امن ایک عام چلن ہو گیا۔ یہ بنیاد کیا تھی؟ یہی فرقان تھی، یہی نور تھا اللہ تعالیٰ کا، جس کو لے کر انہوں نے زندگی کے پرائیویٹ ایشوز کو بھی، فیملی ایشوز کو بھی، سماج کے سوسائٹل ایشوز کو بھی اور اسٹیٹ کی گورننس کے ایشوز کو بھی انہوں نے ریزالو کیا تھا۔ تو اس قرآن کو اگر ہم نے اس حیثیت سے اس کا مطالعہ کیا اور جن شرائط کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ذکر کیا اور درمیان میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اگر ہم نے اس کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہمیں میسر آ سکتا ہے۔ اب ان شرائط میں بنیادی شرط جو اس نور سے فائدہ اٹھانے اور اس ہدایت سے، ہدایت نامے سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رکھی ہے، وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت۔ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ایک انتہائی ناگزیر چیز ہے، جس کے بغیر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن ہدایت نہیں پا سکتا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے جاننے والے، اس کا علم جاننے والے، اس کے معنوں کی گہرائی تک پہنچنے والے اور اس کو بیان کرنے والے کئی لوگ ہیں، یہاں تک کہ نان مسلم اسکالرس بھی ہیں جنہوں نے قرآن پر بڑی اچھی اپنی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے تقوی کا لحاظ کرتے ہوئے متقیانہ زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہر نفس کے اندر فجور اور تقوی کی پہچان رکھ دی ہے، وہ بائی ڈیفالٹ منیمم لیول کا ہے، لیکن اس کی بیسس کے پر جب بلڈ اپ ہوتی ہے زندگی اور تقوی کی بیسس پر زندگی بلڈ اپ ہوتی ہے، تب اس کو ہدایت ملتی ہے اور ہدایت کے راستے پر انسان چلتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس تقوی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، جو انسان کو معلومات بہت زیادہ ہونے کے باوجود قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور وہ نفسانی خواہشات ہی ہیں جو انسان کو اچھائی کو پہچاننے کے باوجود اس طرف لپکنے سے روکتی ہیں اور برائی کو نقصان دہ ہونے کے احساس رکھنے کے باوجود اس کی طرف اسے لے جاتی ہیں۔ ان نفسانی خواہشات کو کوئی چیز بریک کر سکتی ہے تو وہ قانون کا ڈنڈا نہیں کر سکتا، اور نہ بیوروکریسی کا کوئی نوٹیفیکیشن اس کو دور کر سکتا ہے، نہ پولیٹیکل کوئی مینیفیسٹو اس کو دور کر سکتا ہے۔ اگر یہ دور کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے کا خوف اختیار کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا، قابو میں رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کا خوف اختیار کیا، اس کا مقام جنتان، اس کے لیے جنتان، کئی جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو نفسانی خواہشات کو کوئی چیز بریک کر سکتی ہے تو وہ خدا کا خوف اور اس کی خشیت اور اس کے روبرو کھڑے ہو کر حساب دینے کا وہ احساس ہی نفسانی خواہشات کو بریک لگا سکتے ہیں۔ جب نفسانی خواہشات قابو میں آتی ہیں تب اس کا تقوی انسان کا معنی دار ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے۔ جب انسان اس کیفیت میں پہنچتا ہے تب اسے قرآن، بھلے اس کا علم کم ہی ہو، لیکن جتنا بھی قرآن کا علم اسے ملتا ہے اس سے اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ قرآن کا علم اور قرآن کی سمجھ اور فہم یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ بہت سارے ان پڑھ لوگ ہیں لیکن فہم انہیں حاصل ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن فہم حاصل نہیں ہے، سمجھداری حاصل نہیں ہے۔ یہ سمجھداری بھی نور کی ایک پرائمری لیول کی صفت ہے۔ تو یہ چیز انسان کیسے کلٹیویٹ کر سکتا ہے؟
وہ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، اس کا ڈر، یہ چیزیں انسان کے اندر فہم قرآن بھی پیدا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر علم قرآن کا جڑ جاتا ہے تو نور علی نور کی بات ہوتی ہے۔ تو جو ایشو ہمارے روبرو گفتگو کا ہونا چاہیے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا۔ اب یہ تقویٰ انسان کے اندر، خدا کا خوف اور خدا کی خشیت اس حیثیت سے پیدا ہو کہ وہ اپنی خواہشات کو قابو میں کر سکے، اس کی مشق روزوں کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے۔ ایک پریکٹس اور ایک کلچر ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ انسان کی نہ صرف خواہشات پر قابو بلکہ اس کی ضروریات کو بھی ریگولیٹ کرنے اور اس کو آگے پیچھے کرنے کی ایک مشق روزوں کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں کرائی جاتی ہے۔ یہ ایک میکینزم ہے اللہ کی جانب سے کم انسانوں کے لیے جو اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، فیسیلیٹیشن کا کام کیا جائے کہ کیسے ان کے اندر ان کی نفسانی خواہشات کو قابو میں لانے کی ان کے اندر ایک ہیبٹ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اس ہیبٹ کے ڈیولپمنٹ کے بعد اگر ہم اس کو اور اسٹرنتھن کیا، ری انفورس کیا اور اس کو لے کر اس کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی اور اپنے نفس کی تہذیب اسی طریقے سے ڈیولپ کر دی کہ اللہ کی خشیت اس کے دل میں موجود ہو، اس کا خوف اس کے سر پر سوار ہو اور اس کی خواہشات اس کے قابو میں ہو، تب اس کتاب سے اسے رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، چاہے وہ اپنی نجی معاملات کا معاملہ ہو یا خاندانی امور ہوں یا سماجی ایشوز ہوں یا گورننس کا معاملہ ہو۔ یہ تمام چیزیں لیول کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنی منزل پر پہنچ کر انسان کو صحیح راستہ اور سیدھی منزل کی طرف لے جانے والی رہنمائی کر دیتی ہے۔ تو اس موقع پر میں آپ کے روبرو یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں، اس کی آخری بات یہ رکھ کر گفتگو کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں یہودیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے اہل ایمان کو بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے بتائی گئی، کیسے یہودیوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کا کام کیا اور اس کا برا انجام بھی وہ بھگتے۔ اس کی وارننگ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اگر تم میں سے بعض لوگ کتاب کے بعض حصوں کو مانیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، جو بھی تم میں سے کتاب اللہ کے بعض حصوں کو مانیں گے، بعض حصوں کا انکار کریں گے، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں وہ ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائیں، اور جب پلٹ کر قیامت میں ہمارے پاس آئیں گے اس سے شدید تر عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کو وارن کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن میں اس کو محفوظ رکھنے کا منشا یہی ہے کہ اہل ایمان بھی اس منزل سے گزر سکتے ہیں، اس موڑ پر پہنچ کر وہ خم کھا سکتے ہیں۔ ان کو بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب سے، انہوں نے تو تورات سے کیا تھا، اگر تم نے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کے بعض حصوں کو مانے، بعض کا انکار کیے، جن میں سہولت اور آسانیاں ہیں ان کو اپنا لیا، جن میں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان سے کنارہ کشی کر لیے اور تقویٰ کو محدود معنوں میں سمیٹ کر رکھ دیا اور پورا اسی کو تقویٰ سمجھ لیا، تو یہ قرآن سے ایک کھلواڑ ہے۔ اس سے رہنمائی انسان حاصل نہیں کر سکتا، ہدایت اسے نہیں مل سکتی، اللہ کا نور نہیں مل سکتا۔ آج انسان اگر دنیا کی امت مسلمہ پر نگاہ ڈالے تو مختلف کیفیتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں یہ کیفیت کھل کر نظر آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے یا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو قرآن سے رہنمائی، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا رمضان میں ہم فوکس طریقے سے ان باتوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے سلوک قرآنی کے اصطلاح استعمال کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بعض آیتیں ایسی بھی آ سکتی ہیں دوران مطالعہ کہ ہم کو اس کا پورا فہم حاصل نہیں ہوتا، لیکن جو باتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کرتے جائیں گے، اور اس آیت میں جو اس وقت سمجھ میں تھوڑا کم آ رہی ہے عملی میدان میں لے کر چلیں گے تو وہاں خود بخود
واضح ہو جائے گا کہ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے، اور قرآن کے اس سلوک کو وہ سلوک قرآنی کہتے ہیں کہ میدان عمل میں وہ معنی اور مطالب بتاتا ہے اور رہنمائی وہاں کرتا ہے۔ یہاں ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے اسپیچوں میں اور درس قرآن کی مجلس میں بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن عملاً زندگی میں جب لے کر ان کو اٹھیں گے وہاں قرآن ہمیں رہنمائی انگلی تھام کر کرتا ہے۔ یہ سلوک قرآنی ہے۔ تو قرآن مجید کا اس رمضان سے جو تعلق ہے، عام طور پر ہم زیادہ اس میں گہرے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کرنے میں ضرور ہونا چاہیے۔ قرآن کا مطالعہ اللہ کی خشیت اور خوف کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں کرتے ہوئے، خدا کے روبرو کھڑے ہونے کا احساس تازہ کرتے ہوئے، اللہ کی اس کتاب مبارک سے ہدایت حاصل کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا فیاض، اتنا فراخ دل ہے کہ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم ہمارے ذہنوں میں کھولے گا اور اس کا نور بھی ہمیں عطا کرے گا، جس سے ہماری زندگی دنیا میں بھی آسان اور آخرت میں فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور سنی ہوئی باتوں پر آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قابل احترام و معزز سامعین اکرام، میں انشاءاللہ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جب اسلام کے ارکان کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کلمے کے بعد نماز کا ذکر کرتے ہیں، اور نماز کے بعد عموماً روزے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ترتیب جو ہمارے پاس ہے وہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، یعنی ہم نماز کے بعد روزے کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد قرآن مجید نے اور دین اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کو دی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن چونکہ نسبتاً زکوٰۃ کے مقابلے میں روزہ زیادہ لوگوں پر فرض ہوتا ہے، ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ تمام ہی مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ بالغ مسلمان مردوں اور عورتوں میں سے صرف ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، جن کے پاس نصاب کے بقدر مال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی بجائے نماز کے بعد فوراً روزے کا ذکر کر دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے سب سے اہمیت کے حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں، صاف کرنے کے ہیں، چونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو باقی مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور جب آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا دل پاک نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اسی محبت کی بنیاد پر وہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مال کی محبت، بخل، اور جب وہ مال نکالتا ہے تو اس کے دل سے بخل ختم ہوتا ہے، مال کی محبت ختم ہوتی ہے۔ شح نفس جو کہ ایک بہت بری بلا ہے، یہ شح نفس آدمی کے دل سے ختم ہوتی ہے اور اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔
تو چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں آدمی کا مال پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہوتا ہے، اس وجہ سے آدمی کے مال کو پاک کرنے والی چیز اور آدمی کے نفس اور قلب کو پاک کرنے والی چیز کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجیے، زکوٰۃ نکالیے، آپ لیجیے ان سے زکوٰۃ، صدقہ لیجیے، صدقے سے مراد زکوٰۃ۔ وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے تطہرہم بہا، تطہرہم، اور اس زکوٰۃ کو لینے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کرنے والے، گویا کہ آپ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے انہیں پاک کریں گے، آپ ان سے زکوٰۃ لیجیے اور انہیں پاک کیجیے۔ وتزکیہم بہا، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیجیے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے واضح کیا گیا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ آدمی کی تطہیر کا ذریعہ ہے، ان کے قلوب کی تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ قرآن مجید کی ان آیات سے لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اصل میں متقیوں کی اہم ترین صفت میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے، یہ جو متقی ہیں، اللہ کا ڈر جن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، ان کی اہم ترین صفت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے، ہم نے جو مال انہیں دیا ہے، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ متقیوں کی صفت بیان کی گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور متقی وہ ہیں ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں متقی ہیں، گویا کہ متقیوں کی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ کون؟ غیب پر ایمان رکھنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، گویا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھیں، نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی یہ صفات جن مومنوں کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کا لازمی مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ وہ ہدایت پر ہیں اور نہ ہی وہ فلاح پانے والے۔ قرآن مجید میں آگے آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تم بھی اہل ایمان بن جاؤ۔ اس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لوگ رکوع کرنے والوں میں شامل، وہ لوگ اہل ایمان میں شامل۔ قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، جسے آیت البر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری آیت، آپ آیت اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ آدمی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادتیں کرے، ولکن البر، نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، آگے فرمایا واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نیکی تو یہ ہے، یعنی نیکی حقیقت میں اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، حقیقت میں نیکی اس شخص کی ہے جو نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نیکی نہیں ہو سکتی، یہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اسی آیت البر کے آخری ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے، صدقوا اپنے ایمان میں سچے، اپنے دعوے ایمان میں سچے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے
وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے دعوے ایمان میں اخلاص نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اللہ نے فرمایا یہی لوگ متقی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ لہذا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن کی اس آیت البر کی روشنی میں نہ ہی وہ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں، نہ ہی وہ متقی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بلا شبہ تمہارے دوست تو وہ ہیں، اللہ نے فرمایا اہل ایمان سے فرماتا اللہ تعالیٰ انما ولیکم، تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول تمہارے دوست ہیں، اور والذین آمنوا، اور اہل ایمان تمہارے دوست ہیں۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ ایمان والوں کے دوست کون ہوں گے؟ ایک تو اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور اللہ کے رسول اہل ایمان کے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے اہل ایمان کے دوست ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو اہل ایمان نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہیں اصل میں تمہارے دوست۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی دوستی کے قابل وہی اہل ایمان ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے استطاعت کے باوجود، وہ گویا کہ اہل ایمان سے دوستی کے بھی قابل نہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اور زیادہ سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اٹھائیں، اسی طرح آیت نمبر 11 اٹھائیں۔ سورہ توبہ کے آغاز سے آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کفار کے ساتھ جن لوگوں نے اہل ایمان سے عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا ہے، ان سے برات کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ آپ کو ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے، لیکن اس جنگ سے صرف انہی لوگوں کو خلاصہ ملے گا، وہی لوگ اس جنگ سے، یعنی صرف انہی لوگوں سے جنگ بندی کی جا سکتی جن کے اندر یہ صفات ہو۔ کون سی صفات؟ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرکین جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی اپنے عہد کی خلاف ورزی سے توبہ کریں، ایمان لے آئیں، کفر سے اور شرک سے توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا، اگر وہ شرک سے توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دیجیے، ان سے جنگ مت کیجیے۔ یعنی جو کفار اور جو مشرکین شرک اور کفر سے توبہ کریں ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اتنا ہی نہیں بلکہ شرک اور کفر سے توبہ ہو، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں تو ان کا راستہ چھوڑو، ان کے خلاف جنگ نہ کرو۔ گویا کہ جنگ بندی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو کفر اور شرک سے توبہ کریں، اہل ایمان میں شامل ہوں، اتنا ہی نہیں بلکہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، تب ان کے خلاف جنگ نہیں کی جائے۔ اسی طرح آگے فرمایا فَإِن تَابُوا، آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کریں، نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دوست، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ان دونوں آیات کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اہل ایمان میں شامل ہونے کے لیے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک، کفر و شرک سے توبہ ہو، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جو کافر اور مشرک ان تینوں شرائط پر پورا اترے گا اسی کے خلاف جنگ نہیں کی جائے گی۔ اور اہل ایمان کے صف میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفر و شرک سے توبہ کرے، نماز کو قائم کرے، اتنا کافی نہیں بلکہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ گویا کہ وہ شخص جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہونے کا مستحق نہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت بیان فرماتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے زکوٰۃ کی بیان کی۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ بنیادیں جو دین ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کے ارکان ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ نماز کی کیا اہمیت بیان کی گئی، روزے اور زکوٰۃ کی کیا اہمیت بیان کی، اس پر بھی آپ غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ بنیاد اسلام ہے، جان بوجھ کر جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اور قرآن مجید حج کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ حج کرنا اصل میں اہل ایمان پر، لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو، طاقت ہو، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، یعنی جو شخص حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ قرآن مجید کی آیت بیان کرتی تو نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا اس نے کفر کیا، اور حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا اس نے کفر کیا۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس نے زکوٰۃ
واجب ہونے کے باوجود زکات ادا نہیں کی، گویا کہ اس نے بھی ایک طرح کا کفر کیا ہے. اسی لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کی بات کہی گئی. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد بعض لوگوں نے زکات کا انکار کیا، بعض لوگوں نے اسلامی حکومت کے حوالے زکات دینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ان کو ہدایت تھی، ان کو اجازت تھی کہ وہ زکات وصول کرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہم اسلامی حکومت میں زکات نہیں دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ نماز اور زکات میں فرق کریں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو تو مانتے ہیں، نماز کے فرض ہونے کا تو اقرار ہے، لیکن زکات کو ادا کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں. تو ان کے خلاف اعلان جنگ کی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز اور زکات دونوں ایک ساتھ فرض کی گئی، لہذا جس شخص نے زکات ادا نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوئی. ابن زید فرماتے ہیں کہ جس شخص نے زکات ادا نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا. اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمایا کہ کتنا بہترین فہم دین کا ثبوت انہوں نے دیا. کیا فہم دین کا ثبوت؟ یہی کہ جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تو ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور یہ کہا کہ واللہ خدا کی قسم لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں لازماً ان لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں. نماز کو تو جماعت سے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن زکات کو اجتماعیت کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی کہ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ان سے بیعت لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بھی اور زکات کی بھی بیعت لیتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم انہیں کلمے کی دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا، اور کلمے کی دعوت کو وہ لوگ قبول کر لیں تو پھر انہیں نماز کی تعلیم دینا، اور وہ نماز کو قبول کر لیں، نماز ادا کرنا شروع کریں تو پھر ان کے سامنے کہنا کہ ان اللہ قد فرض علیکم صدقۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہنا چاہیے، ان کے سامنے یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکات کو فرض کیا ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ زکات ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی، ان کے فقراء اور مساکین کی طرف لوٹائی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت بھی لیتے تھے اور اپنے صحابہ سے، اپنے گورنر سے کہتے تھے کہ جب تم بیعت لو تو کلمے کے بعد نماز کے ساتھ ساتھ زکات کا بھی ذکر کرو. یہ زکات کی اہمیت کے سلسلے میں قرآن و سنت کی یہ کچھ تعلیمات. اور جو لوگ زکات ادا کرنے کی طاقت کے باوجود، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، زکات دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں پھر بھی وہ زکات ادا نہیں کرتے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی. سورہ توبہ آپ اٹھائیں آیت نمبر 34 اور 35. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذہب، بلا شبہ جو لوگ یکنزون الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں، اسے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، کنز کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ طنز کے ساتھ فرماتا ہے کہ انہیں خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے انہیں. کیسا گڈ نیوز، کیسی خوشخبری؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب انہیں دیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی وضاحت کی اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس زیور کو، اس مال کو، اس مال و دولت کو جسے انہوں نے خزانہ بنا کر رکھا ہے، اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس مال کے ذریعے سے، اس تپائے ہوئے مال کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے نا، یہ وہی کنز ہے، یہ وہی خزانہ ہے جسے تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کر رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو مال تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا اپنے گھر میں اس کا مزہ چکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس مال میں سے زکات ادا نہیں کی گئی وہ مال آخرت کے دن، قیامت کے دن وبال جان بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا گیا، بندوں کا حق ادا نہیں کیا گیا، اس مال کو، وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. گنجا سانپ جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یہ علامت ہوگی اس کے خوفناک ہونے کی، اس کے خطرناک ہونے کی.
وہ سانپ آئے گا اور اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اب چکھ اس خزانے کا، اس مال کا عذاب چکھ، اور اسے ڈسے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 یہ آیت پڑھی اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن لوگوں کو مال عطا کیا تھا، اور اس مال میں سے جو لوگ بخل کرتے ہیں، مال دیتے نہیں، بچا بچا کر رکھتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ نہ سمجھیں کہ بہت اچھا کیا ہوں، نہیں، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں سے انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر، اس کی زنجیر بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، جو مال تم نے خزانہ بنا کر رکھا اس کا مزہ چکھو۔ مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اگر کسی کے پاس موجود ہے، اس میں سے اگر کسی نے اس کا حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہ کرنے کے نتیجے میں اس مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے جسم کو جھلسایا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، ایسا نہیں کہ اگر کسی شخص نے مال میں سے حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں صرف آخرت ہی میں نقصان نہیں، بات یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال کا حق ادا نہیں کرتا، اسے دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ان سے بارش روک لی جاتی۔ وَلَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، ان سے قطرے روک دیے جاتے ہیں، آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے، اور قحط سالی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کے اجر کی امید کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے اس کا اجر ملتا ہے، لیکن جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا ہم اس سے زبردستی زکوٰۃ وصول کریں گے۔ اسلامی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ زبردستی ہم اس سے زکوٰۃ وصول کریں گے اور اس کا آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا حق مارا ہے۔ تو یہ جو مال ضبط کرنے کی بات ہے یہ امیر کے اپنے اختیار پر ہے، وہ تعزیر کر سکتا ہے، وہ سزائیں دے سکتا ہے، یہ اختیار ہے اسلامی حکومت کے امیر کو۔ اس سے بڑھ کر بات جو قرآن و سنت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، یا پھر اسلامی حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کرتا ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ کی بات قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ سورہ توبہ کی جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ دلیل ہیں اس بات کی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد یہی بات بیان فرمائی۔ جب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے۔ صحابہ کو تردد ہوا، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف قتال کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، جن لوگوں نے کلمے کا اقرار کیا، آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے بیان فرمائی، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کریں، نمازوں کو قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا الا بحق الاسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو اسلام کا حق ہی تو ہے جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ مال کا حق ہے نا، مال کا حق یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اس مال کے حق کو ادا کرنے سے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، لو منعونی عناقا، اگر بکری کا ایک بچہ بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ بیت المال کو دیا کرتے تھے، آج وہ بکری کا بچہ نہ دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عقالا، اونٹ کو باندھنے کی ایک رسی اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکوٰۃ میں، اگر وہ آج اس رسی کو دینے سے منع کرتے ہیں، لقاتلتهم علی منعها، اس رسی کے نہ دینے کی وجہ سے میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے جو یہ لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے بیان فرمائی تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات بہت اچھی کہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا انکار اور نماز اور زکوٰۃ میں فرق، اس بات کی گنجائش نہیں۔ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، یہ جملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے۔ جو لوگ نماز کا تو اجتماعیت کے ساتھ ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرتے ہیں، یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں کے خلاف میں جنگ کروں۔
یہ حدیث بتاتی ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسلامی حکومت کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ ان کے خلاف جنگ کریں۔ قابل احترام حاضرین کرام، اتنی اہمیت اس زکوٰۃ کی قرآن و سنت کے ذریعے سے بیان کی گئی۔ اب اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آتے ہوئے میں بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن و سنت یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا، تقریباً 87.5%، 87.5 گرام، 80 پر 7 گرام، 87 گرام اگر سونا موجود، یا پھر اسی طرح 612 گرام چاندی اگر موجود، اتنا سونا ہے یا پھر اتنی چاندی ہے، یا پھر اتنے سونے یا اتنی چاندی کی قیمت کا مال موجود ہے، یا پھر مال زکوٰۃ موجود ہے ان کے ضرورت سے زائد، مال تجارت موجود ہے، معاف کریں، مال موجود ہے، اتنا زیور موجود ہو، اتنا سونا چاندی موجود ہو، یا پھر اتنی قیمت کا مال موجود ہو، کیش موجود ہو، یا پھر اتنی قیمت کا سامان تجارت موجود ہو، اور یہ سارا مال قرض سے پاک ہو، قرض وغیرہ ہٹانے کے بعد اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے اور اس مال پر 1 سال گزر جائے تو ایسے فرد پر، ایسے شخص پر 40واں حصہ، اس مال کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو مال ہے، یہ مال چاہے مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو، عورت کے پاس مثال کے طور پر زیور موجود ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت چونکہ زیورات استعمال کرتی ہے اس وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسا نہیں۔ سونے اور چاندی اگر وہ استعمال کے ہوں یا نہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس زیور ہے وہ زیور اگر استعمال کا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، ان کے اپنی دلائل موجود ہیں، لیکن احادیث پوری صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، پوری وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس زیور ہو، چاہے وہ استعمال کا ہو یا نہ ہو، اس زیور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کرو۔ صدقہ یہاں عام صدقے کے معنی میں بھی ہے اور زکوٰۃ کے معنی میں بھی۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اور صدقہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں یہی بات، صدقے کو زکوٰۃ کے معنی میں، زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خذ من اموالہم صدقہ، سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے اندر، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کا جو مصرف بیان کیا گیا اس میں بھی زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ زکوٰۃ کے جو 8 مدار بیان کیے گئے ہیں، ان مدات کو بیان کرتے ہوئے زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، چاہے تمہارے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ اس سے بھی دلیل ملتی اس بات کی کہ زیورات میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رأیتکن اکثر اہل النار، بخاری کی روایت ہے، میں نے تم میں کی اکثریت کو جہنم کے اندر دیکھا۔ تو عورتوں سے یہ کہا گیا کہ تم اگر جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں صدقہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، ان دونوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اتودیانی زکاۃ، کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی؟ تو ان دونوں نے کہا لا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتحبان ان یصبرکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان کنگنوں کے بدلے میں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأدیا زکاتہ، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سونے چاندی کے زیورات پہنا کرتی تھی، کڑے پہنا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے سوال کیا، ظاہر سی بات ہے انہیں معلوم تھا، قرآن نے کہا گیا کہ جو لوگ اپنے مال کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اس مال کو ان کے پیٹھوں کو داغا جائے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اکنزن ہوا، یہ جو میرا مال ہے، میں نے جو زیورات پہن رکھے، کیا یہ بھی کنز میں شامل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ ان تؤدی زکاتہ، جو مال اس حد تک پہنچ جائے، اس نصاب تک پہنچ جائے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، فزک کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، فلیس بکنز، پھر وہ مال خزانہ نہیں ہے، اسے کنز نہیں کہا جائے گا۔ یہ معلوم کیا چیز بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا؟ حضرت ام سلمہ نے اپنا زیور بتا کر پوچھا تھا نا، اپنا زیور دکھایا اور پوچھا کہ کیا یہ کنز ہے، کیا یہ خزانہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیور کے بارے میں فرمایا کہ جو مال، جو زیور اس مقدار کو پہنچ جائے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو اور زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ کنز نہیں۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کرنے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں؟ یہ تو پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زیور پر ایک نصاب تک پہنچنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے تو وہ زیور بھی کنز ہو جائے گا، خزانہ بن جائے گا۔
ایک عورت ایک بچی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں کڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس عورت سے، اس ماں سے پوچھا، اتعطین زکات ھذا، کہ اس کی زکات تم نے دی؟ اس نے کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسرک، کیا تجھے خوشی ہوگی اس بات سے کہ ان یصبرک اللہ بسوارین من نار، کہ تجھے اس آگ کے، اس سونے چاندی کے کڑے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے، کیا تجھے یہ پسند ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے ان کڑوں کو نکالا، ان چوڑیوں کو نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زیور پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتؤدین زکاتہم، کہ اس مال کی زکات تم نے دی؟ وہ کہتی ہیں کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا حسبک من النار، یہ زیور جس کی زکات ادا نہیں کی گئی ہے جہنم کے لیے کافی ہے، تمہارے لیے آگ کے لیے کافی ہے، تمہیں آگ میں جھونکنے کے لیے کافی ہے. نعوذ باللہ. تو یہ ساری احادیث پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے اس زیور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات فرض قرار دی ہے. جب وہ ایک مقدار کو پہنچ جائے، نصاب کو پہنچ جائے، 7.5 تولہ سونے کی مقدار یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو اگر یہ زیور پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکات واجب ہے. آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہم زکات دیتے ہیں. زکات کا صحیح اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ زکات کو اجتماعی طور سے ادا کیا جائے. زکات اجتماعی طور سے ہم ادا نہ کریں. کوئی فرد آ رہا ہے، ہم کسی کو 100 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 1000 روپے زکات کے طور پر دے دیں. مانگنے والے ہمیشہ مانگتے ہی رہیں، فقیر ہی رہ جائیں. زکات دینے کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ ہوں تو ایسی زکات کس کام کی؟ محض فرض ادا ہوگا. لیکن زکات کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر غربت جو پائی جاتی ہے وہ غربت ختم ہو. زکات کا ایسا نظم کیا جائے، ایسا سسٹم کیا جائے کہ ایک جگہ زکات جمع ہو، ایک جگہ زکات جمع ہو اجتماعی طور سے، اور کچھ ایسا نظم کیا جائے کہ سوسائٹی کے، معاشرے کے ایسے افراد کو جو کہ غریب ہوں، فقیر ہوں، انہیں اتنا کم سے کم اس زکات میں سے دیا جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور ان کی غربت اور ان کا فقر ختم ہو سکے. اور ایک وقت ایسا آئے کہ وہ خود کھڑے ہو کر سوسائٹی کو زکات دینے والے بنے، اسلامی حکومت کو زکات ادا کرنے والے بنے. اس طرح اجتماعی زکات ادا کرنے کا نظم. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طرح نماز باجماعت ضروری ہے، اسی طرح زکات بھی اجتماعیت کے ساتھ ضروری ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ زکات چونکہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت آج نہیں ہے تو لہٰذا زکات کو اجتماعی طور سے دینے کا کوئی سوال ہی نہیں. انتہائی غلط سوچ. یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کی. جو لوگ نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں میں ان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا. ہم زکات اور نماز میں فرق کرتے ہیں. نماز کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز باجماعت ضروری ہے. نماز باجماعت کے لیے ہم مسجدیں بناتے ہیں، جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، امام کا تقرر کیا جاتا ہے، مؤذن کا تقرر کیا جاتا ہے، مسجد کی کمیٹیاں بنتی ہیں، صدور اور سیکریٹریز بنتے ہیں، چندہ جمع کیا جاتا ہے. نماز باجماعت کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن زکات کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ اجتماعیت کی ضرورت نہیں. آج جب نماز باجماعت کے لیے اتنا اہتمام ہم کر سکتے ہیں تو زکات اجتماعیت کے ساتھ جمع کرنے کے لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا نظم بھی کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں کرنے کے لیے تیار نہیں؟ جتنا بھی ہم چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہم نظم کریں اجتماعیت کے ساتھ زکات جمع کرنے کا. اس زکات کی برکات ہم سوسائٹی میں دیکھیں گے. زکات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں زکات دو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی زکات لے کر نکلے گا لوگوں کو دینے کے لیے، لیکن زکات لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ زکات دینے کے نتیجے میں لوگوں کا فقر ختم ہوا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن مجید کے آیات میں غور کریں. جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ اجتماعی زکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے آپ زکات لیجئے. یعنی ایک امیر کی حیثیت سے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ زکات وصول کیجئے. اور فرمایا تؤخذ من اغنیائہم، زکات کو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور فقیروں کی طرف لوٹایا جائے گا. اجتماعیت کی طرف اشارہ. زکات وصول کرنے کے لیے عاملین کو متعین کرنے کا ذکر ہے. اور اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ زکات دینے کی رسی وہ بھی اگر آج دینے سے منع کریں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. یہ ساری چیزیں دلیل ہے اس بات کی کہ زکات اجتماعیت کے ساتھ ضروری ہے. غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ جا کر ہر سال وہ زکات وصول کرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے پہلے انہوں نے ایک تہائی زکات مدینے کی طرف بھیجی، پھر اس کے بعد آدھی بھیجی، پھر اس کے بعد زیادہ بھیجنے شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم وہاں سے زکات وصول کر کے مدینے کو بھیجو، وہاں کے لوگوں میں لے کر وہیں کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا.
تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ یہاں سے لے رہا ہوں یہاں کے لوگوں کو دیے بغیر آپ کی طرف لوٹا رہا ہوں؟ ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں. زکوٰۃ کا نظم ایسا قائم کیا گیا کہ دھیرے دھیرے زکوٰۃ لینے والے ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کو لے کر ہر جگہ گھومے گا، ڈھونڈے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود ہے. لا یجد من یقبلها، جو زکوٰۃ کو قبول کر سکتا ایسا کوئی فرد اسے نہیں ملے گا. ایک شخص کے پاس جائے گا جس کے بارے میں اسے یہ احساس ہوگا کہ شاید اسے زکوٰۃ کی ضرورت ہو. اسے جا کر جب زکوٰۃ دے گا تو وہ کہے گا کہ لو جئت امسی لقبلت، تو کل اگر میرے پاس آتے تو میں زکوٰۃ کا مال لے لیتا، لیکن اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. الیوم لا حاجت لی بہا، آج مجھے اس زکوٰۃ کے مال کی ضرورت ہے. تو سسٹم ایسا قائم کرنا چاہیے کہ سوسائٹی کے غرباء اور فقراء ختم ہو جائیں، ان کا فقر ختم ہو جائے. اس کے بجائے ہم اپنی مرضی سے 100 روپے 10 روپے 50 روپے 1000 روپے اپنی مرضی سے 50 لوگوں کو دیتے رہیں تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا. قابل احترام حاضرین کرام، یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے اس موقع پر آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا، ان کا مال اگر نصاب کے بقدر پہنچ چکا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کریں، زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سن کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.